السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو چند باتوں کے بارے میں یاد دلانے اور آگاہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے آج ہم لوگ مخاطب ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، کرونا جو مرض ہے، کرونا جو بیماری ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ پوری دنیا میں 1,60,000 لوگوں سے زیادہ اب تک انتقال کر چکے ہیں، اور خود ہمارے آندھرا پردیش کی بات لے لیجئے، کل صبح 11 بجے تک کی افیشیل رپورٹ کے مطابق 640 پر 7 لوگوں کو آندھرا پردیش میں کرونا کا مرض پایا گیا ہے۔ الحمدللہ ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمارا کدری کا علاقہ اننت پور ڈسٹرکٹ میں گرین زون ہی بنا ہوا ہے، اور اس پورے تعلقے میں کوئی ایک بھی مریض اللہ کے فضل سے موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں بیماری نہیں آ سکتی یا یہاں کہیں سے بیماری لگ نہیں سکتی، ایسا مت سوچیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا، یہ صرف ڈاکٹروں کا بتایا ہوا قانون ہی نہیں، بلکہ ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ بھی یہی کہتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہندوستان کے قانون کے مطابق اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے مطابق ہم لوگ اپنی پابندیوں کا خیال رکھیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ صرف دنیا کا قانون ہی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صاف لفظوں میں یہ بات فرمائی ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں لگنے والی بیماری، وبائی امراض پھیلتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کو بیماری ہے وہ اپنے مکان تک ہی رہے، مکان سے باہر نہ جائے، اور اگر کسی کو بیماری نہیں ہے لیکن وہ بیماری والے علاقے میں ہے تو اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں نہ جائے، کیونکہ وہاں جانے سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس بات سے منع کیا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے صاف لفظوں میں سورہ نساء میں یہ بات فرمائی ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو موت کی طرف نہ لے جاؤ۔ اور اسی طرح رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہٰذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، ہم اپنے آپ کو بیماری کا لقمہ بننے نہ دیں۔ ایک بات میں آج آپ لوگوں کو کلیئر طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ہم بہت زیادہ نمازی ہیں، نیک ہیں، اچھے ہیں، ہم نے برا کام نہیں کیا ہے، ہم گناہگار نہیں ہیں، تو لہٰذا کرونا بیماری ہمیں نہیں ہو سکتی۔ یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکال دیں۔ میں آپ لوگوں کو اسلام کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت عبیدہ ابن جراح جیسے جلیل القدر صحابی جو بہت عظیم الشان صحابہ میں سے ہیں، حضرت معاذ بن جبل ہیں، ان کا پورا خاندان اس زمانے کی لگنے والی وبائی بیماری سے انتقال کر گئے، اور ایک تاریخی کتاب کے مطابق 25,000 صحابہ اور تابعین کا انتقال ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام درجے میں بڑے ہیں کہ آج کے ہم لوگ درجے میں بڑے ہیں؟ صحابہ کرام بہت ہی زیادہ بڑا درجہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام کا بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ جب ان کو بیماری لگ سکتی ہے اور ان میں سے 25,000 لوگ مر سکتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو آج کے زمانے میں بیماری لگ نہیں سکتی؟ اور کیا ہم لوگ موت ہمیں نہیں آ سکتی؟ لہٰذا ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، اور ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے بھی ہمارے ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے قانون کا خیال رکھیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کا خیال رکھیں، سیکشن 144 کا خیال رکھیں، اور ڈاکٹروں کی جو اصول ہیں ان کی پابندی کریں، اپنے منہ پر ماسک پہنیں، باہر نہ جائیں، گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔
بہت سے لوگ یہ غلط بات پھیلا رہے ہیں کہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے سے ہم کو ثواب کم ملے گا، مسجد میں جماعت کی نماز اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا۔ علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کسی مجبوری کی بنیاد پر، کسی عذر کی بنیاد پر اگر لوگ مسجد نہیں جا سکتے تو گھر کے اندر نماز پڑھنے پر ان کو جماعت کا ہی اجر ملتا ہے۔ میں دوبارہ اپنے جملوں کو دہراتا ہوں، مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھنے پر جتنا ثواب ہمیں ملتا ہے، مجبوری کی حالت میں اس سے کہیں زیادہ ثواب اپنے گھروں میں رہ کر پڑھنے پر ملتا ہے۔ لہٰذا مسجدوں کی طرف نہ جائیں، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں۔ ایک بڑی غلط بات پھیلائی جا رہی تھی کہ اذان 25-30 دن سے بند کر دی گئی۔ میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں، کھلے طور پر کہہ دوں، کسی بھی مسجد میں کسی بھی نماز کے ٹائم پر اذان بند نہیں ہوئی تھی، صرف بغیر مائک کے مسجد کے اندر اذان دی جا رہی تھی، اور اس لیے تاکہ لوگ وہاں جمع نہ ہو سکیں، قانون کے مطابق 3 یا 4 لوگوں سے زیادہ وہاں نہ جمع رہیں، اس مقصد کے تحت۔ اس کا مطلب یہ نہ بنائیں کہ ساری مسجدوں میں اذان بند کر دی گئی تھی اور بعد میں اذان شروع کی گئی، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اذان سب جگہ ہو رہی تھی، صرف مائک استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات بڑے کھلے طور سے کہہ دوں گا، 1400 سال تک اذان مائک پر نہیں ہوتی تھی، بلکہ بغیر مائک کے ہی ہوتی تھی۔ تو کیا اس زمانے میں اذان نہیں ہوئی؟ 30-40 سال سے ہم لوگ مائک پہ اذان دے رہے ہیں اور لوگ اذان مائک پر سن کر اکٹھا ہو رہے ہیں، تو ہم اس چیز سے بچانے کے لیے اگر مسجدوں میں بغیر مائک کے اذان دے لیں تو کون سی غلطی ہے؟ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان حضرات سے خاص طور پر ہماری اپیل ہے کہ گھروں سے باہر نہ تشریف لے جائیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم جوان ہیں تو ہمیں بیماری نہیں لگے گی، بوڑھوں کو لگے گی۔ ہم لوگوں نے اخبارات میں دیکھا ہے، باقاعدہ حکومت کے آنکڑوں میں دیکھا ہے ہم نے کہ 6 مہینے کے بچے کو بھی بیماری لگی ہے، 20-25 سال کے نوجوان کو بھی بیماری لگی ہے، 60-70 سال کے بوڑھے کو بھی لگی ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں، امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک میں اب تک تقریباً 25,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں۔ یہ اس امریکہ کی بات ہے جسے پوری دنیا سپر پاور کے نام سے جانتی ہے۔ جب وہاں 25,000 لوگ مر سکتے ہیں، اور ہمارے ہندوستان میں ابھی تک کا آنکڑا 13 سے 14,000 لوگ ہندوستان میں بیمار ہیں، اور ان میں سے تقریباً 1,500 سے 2,000 لوگ اچھے ہو کر گئے ہیں، اللہ کا کرم ہے، لیکن 500 تقریباً 250-300 سے زیادہ لوگ ہندوستان میں بھی مارے جا چکے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ دوسرے پڑوس میں ہو رہا ہے تو ہم کو کیا پرابلم ہے۔ یاد رکھیے گا، آج ان کے گھر ہوا ہے، کل ہمارے گھر ہوگا، لہٰذا اس بات سے احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی اہم بات میں آپ سے سمجھانا چاہوں گا، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، رمضان میں ہم باقاعدہ بہت زیادہ عبادت کی کثرت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے گھروں پر رہ کر پڑھیں، نماز بھی گھر پر پڑھیں، تراویح بھی گھر پر پڑھیں، جمعہ بھی گھر پر پڑھیں، اور ہر قسم کی عبادت گھر میں کریں، مسجد میں نہیں۔ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات کہنا چاہوں گا، اکثر روزے کی حالت میں لوگ اپنے منہ میں جمع ہوئے تھوک کو زمین پر تھوک دیتے ہیں، اکثر یہ رمضان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، روزے کی حالت میں جو منہ میں تھوڑا بہت تھوک آ جاتا ہے اس کو نگلنا حرام نہیں ہے، نگلا جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء فقہا نے یہ بتایا ہے کہ تھوک کو بڑی مقدار میں جمع کر کے، زیادہ کوانٹٹی میں جمع کر کے نگلنا منع ہے، لہٰذا تھوڑا سا تھوک جو منہ میں بھیگا پن محسوس ہوتا ہے اس کو نگل جانا روزے کو توڑتا نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں چونکہ وبا کا مرض پھیل رہا ہے تو اکثر ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ گلیوں پہ تھوک دیتے ہیں، نالوں پہ تھوک دیتے ہیں، مسجد کے باہر تھوک دیتے ہیں، تو تھوکنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اگر کوئی تھوکنا ہی چاہتا ہے تو ٹیشو لے لے، اس میں تھوک دے اور پہنچ کر پھینک دے، بازو ڈسٹ بن میں ڈال دے۔ ہم جب سوچھ بھارت کی بات کرتے ہیں اور پورے ہندوستان کو بچانے کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پاکی اور صفائی تمہارے ایمان کا آدھا حصہ ہے، 50% آف ایمان۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ پاکی اور صفائی، نیٹنس اور کلیننس اسلام کا سب سے بیسک رول ہے، تو ہم مسلمان ہو کر کیسا ہماری گلیوں کو گندا کر سکتے ہیں، کیسا اسے ناپاک بنا سکتے ہیں، کیسا تھوک سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ چند باتیں ہیں، اور مختلف قسم کی واٹس ایپ گروپس پہ
اور فیس بک گروپس پہ عجیب عجیب باتیں ڈالی جا رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اگر مسجدوں میں جا کر اذان دی جائے گی تو بیماری چلی جائے گی، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں گے تو بیماری ختم ہو جائے گی، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. یہاں آپ لوگوں کو کلیئر سمجھ لینا چاہیے کہ جب صحابہ جیسے لوگ وبائی بیماری سے 25,000 لوگ مر سکتے ہیں تو ہم کس کھاتے میں آتے ہیں؟ ہم صحابہ بھی نہیں، تابعی بھی نہیں، تبع تابعی بھی نہیں، 1400 سال کے بعد کے گنہگار لوگ ہیں. لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ سحری اور افطاری کے وقت پر بھی پارٹیاں نہ رکھیں اور لوگوں کو سحری اور افطاری کا مجموعی انتظام نہ کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے موقع پر خاص طور سے خرید اور فروخت کے لیے جو گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں آپ لوگوں کو، جس طریقے سے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اسی ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے اپنی شاپنگ اور پرچیزنگ کریں. اسے چھوڑ کر یہ نہ سمجھیں کہ رمضان ہے تو ہم لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی. حکومت سے اور پولیس کی طرف سے کسی قسم کی چھوٹ کہیں بھی نہیں دی جا رہی ہے، نہ دی جائے گی. بہت سے لوگ یہ بھی غلط افواہ پھیلا رہے ہیں کہ 20 تاریخ سے حکومت نے کچھ سہولتیں دینے کا آرڈر کیا ہے تو لہٰذا منمانی رمضان میں کی جا سکتی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ صرف چند ڈپارٹمنٹس کو دیا گیا ہے تو وہ جس کے تحت آتے ہیں اتنا تو الاؤ ہوگا، لیکن شاپنگ کرنے کے لیے یا بیکار ٹائم پہ پھرنے کے لیے آپ کو بالکل اجازت نہیں دی گئی ہے. لہٰذا اس کا خیال آپ لوگوں کو رکھنا بہت ضروری ہے. اور بڑے لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ وہ قانون کی پابندی کریں، اللہ رسول کے حکم پہ چلیں اور ادھر ادھر گھومنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا خیال رکھیں. اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ بھی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ رمضان المبارک کی وجہ سے تراویح کی نماز اپنے گھروں پر محلے کے لوگوں کو جوڑ کر یا دوستوں کو جوڑ کر بڑے مکان میں یا بڑے ہال میں یا اپنے گھر کی چھت پر پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایسا مت کیجئے گا. آپ اپنے گھر کی جتنی فیملی آپ کی ہے، 4 5 8 10 لوگ جتنے ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر اپنے گھر پر نماز پڑھ لیں. لیکن پڑوس کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، آس پاس کے دوستوں کو گھر کے اوپر ہو یا گھر کے اندر ہو جمع کرنا غلط ہے. جمع کرنا قانون کے خلاف ہے، اللہ رسول کے بھی حکم کے خلاف ہے. لہٰذا اس کا بھی خیال رکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے گھروں پر ہی جماعت کر لیں، لیکن کس کی؟ صرف اپنے گھر والوں کی، باہر کے لوگوں کی نہیں. اور ایک اہم بات یاد رکھیں، ہندوپور اور کڑپا اور کرنول کا علاقہ اور کرناٹکا کے علاقے ریڈ زون میں آئے ہیں. لہٰذا اگر وہاں سے کوئی رشتہ دار آئے یا کوئی پہچان کے لوگ آئیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی اطلاع فوراً پولیس کو یا ڈپارٹمنٹ کو دے دیں تاکہ وہ لوگ پریکاشنز لے سکیں، احتیاط کر سکیں اور ان کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. اس بات کا خاص خیال رکھیں. چونکہ بڑے بڑے علماء محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ جو یہ لگنے والی بیماری ہوتی ہے انگار کی طرح ہوتی ہے، آگ کی طرح ہوتی ہے. آگ یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے نیک بندہ ہے یا گنہگار ہے یا کون ہے. آگ کا کام ہے جلانا، وہ جلا کے جائے گی. بارش کا کام ہے، سیلاب کا کام، طوفان کا کام ہے ڈبونا. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اچھا ہے برا ہے، سب کو ڈبو دیتی ہے. اسی طرح یہ بیماری سے بھی بچنے کے لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایک اور اہم بات میں اعلان کر دوں کہ اس سال تمام متولیان مساجد نے مل کر جو فطرے کی رقم طے کی ہے، کم سے کم فطرہ 60 روپے طے کیا گیا ہے. جو مالدار حضرات ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا زیادہ ہو سکے غریبوں تک پہنچائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں. کھانا کھلائیں سے مطلب دعوت کر کے نہیں، ان کے گھر تک راشن پہنچا دیں، ان کی مدد کر دیں تاکہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا پیاسا رہنے نہ پائے. فطرے کا جو قیمت 60 روپے کم سے کم طے کی گئی ہے. مالدار جو احباب ہیں وہ کھجور کی قیمت میں یا منقے کی قیمت میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کریں. اور جو زکوٰۃ ہوتی ہے ہماری، اکثر لوگ رمضان ہی میں ادا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ رمضان ہی میں دیں، بقیہ کسی اور وقت نہ دیں. ضرورت فی الوقت ہے تو آپ رمضان کا انتظار نہ کریں. اپنی زکوٰۃ، صدقات و خیرات غریب لوگوں میں، محتاج لوگوں میں، خاص طور سے اپنے غریب رشتہ داروں میں، اپنے غریب پڑوسیوں میں ضرور بالضرور ابھی سے اپنی زکوٰۃ، صدقات وغیرہ نکال کر ان کے گھروں تک پہنچا دیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے کہی گئی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات ہندوستان کے قانون کا بھی لحاظ کریں گے، اللہ رسول کے حکم کی بھی پابندی کریں گے اور سب مل جل کر اس بیماری سے لڑ کر پورے ہندوستان
ہندوستان کو، ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کو امن، شانتی، سلامتی، سکون کے ساتھ سب کو ایک خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیں گے۔ سب مل کر ہم لوگوں کو یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے ہندوستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن، سلامتی، شانتی، پیس بنائے رکھے، اور سب کو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔